میں آپ کو یہاں تک اس لیے لایا کہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ انہوں نے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خود کو شریک کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل کوئی پسماندہ لوگ تھے یا بالکل معاشرے کے گرے ہوئے لوگ تھے یا انہیں دنیا کا کوئی پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہ تہذیب کے اندر بہت زیادہ آگے تھے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے بڑے فرعون نے، بڑے بڑے شداد نے، بڑے بڑے نمرود نے اسباب کے تحت ہی تو دعویٰ کیا. کس کے تحت دعویٰ کیا؟ اسباب کے تحت. اور انسان بڑی عجیب چیز ہے، جب انسان روپیہ دیکھتا ہے، پیسہ دیکھتا ہے تو بڑے بڑے خیالات بن لیتا ہے، بڑی بڑی پلاننگز کو ترتیب دیتا اپنے ذہن میں. جب انسان اقتدار اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، چاہے وہ اقتدار، میں نے شروع میں کہا، ابتدا سے کہا، چاہے وہ اقتدار اتلی سطح کا ہو، اوپرلی سطح کا ہو یا نچلی سطح کا ہو، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے پاس اقتدار ہے، ہر ایک کے پاس، ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک کے پاس اقتدار ہے. آپ کا اقتدار اول سے لے کر آخر تک سب کے پاس اقتدار ہے. اگر کسی کے پاس گھر بار ہے تو وہ اپنے گھر کا حاکم ہے، بیوی بچے ہیں تو وہ ان کا حاکم ہے. اگر کچھ بھی نہیں نا کسی کے پاس تو وہ اپنی جان کا حاکم ہے، جان کا اقتدار ہے. جب اس کی مرضی ہوتی ہے ہاتھ اٹھاتا ہے، جب اس کی مرضی ہوتی ہے بولتا ہے، جب اس کی مرضی ہوتی ہے چلتا ہے، جب اس کی مرضی ہوتی ہے انسان کی تو سنتا ہے، جب مرضی ہوتی ہے تو سوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب اقتدار پاتا ہے تو دو چیزیں اس کے دماغ کے اندر، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ دو آزمائشیں اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں. ایک رعونت اور دوسری انائیت. رعونت کیا ہے؟ میں ہوں. رعونت کیا ہے؟ میں ہوں. تیری کیا حیثیت ہے؟ تو کون؟ تو فلان. سب کو چونٹیوں کی طرح سمجھنا، خود کو سب سے بہتر سمجھنا. انائیت یہ ہے کہ میں ہی ہوں، میرے سوا اور کوئی دوسرا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں انسان کے لائق نہیں ہے، اس کے لیے تباہی ہے اس میں. لیکن اسباب کے تحت ہے، ایک چیز سامنے آنی ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی شکل میں اس کا جو ہے نا مزہ چکھنا ہے، اس آزمائش سے گزرنا ہے. فرعون بھی اسی آزمائش میں مبتلا ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت اپنی مقدر میں لکھوا کے چلا گیا. نمرود بھی اسی طرح سے. دنیا کے اندر انسان اٹھتا رہے گا، کھڑا ہوتا رہے گا، اقتدار حاصل کرتا رہے گا، اپروچ حاصل کرتا رہے گا، خدائی کے دعوے کے اندر مبتلا ہوتا رہے گا. یہ خدائی کے دعوے کوئی ضروری نہیں ہے کہ فرعون اور شداد کے پائے کے ہوں. کوئی انسان راہ حق کے، اللہ کی راہ کے اندر، اللہ کے احکامات کے سامنے ذرا سی دیر کے لیے بھی اپنے نفس کو اہمیت دیتا ہے، وہ اسی صف کے اندر ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صوفیاء کرام نے جو نفس کو قابو کرنے کے جو طریقے بتائے، جو چلا کشی کی یہ جو تربیتیں ہمارے سامنے ذکر کی ہیں، یہ کس لیے ہے؟ یہ اس اندر کے نفس کو ختم کرنے کے لیے. تو اب آپ بات کو سمجھے ہیں یا نہیں؟ دنیاوی اقتدار، انسان اس کے اوپر کبھی بھی فخر نہ کرے. اگر یہ مصلی مجھے عطا ہوا جس میں آپ کو کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہوں، یا میں یہاں پر آپ کے سامنے اسپیچ کرتا ہوں، یہ بھی اقتدار ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اس کو میں انائیت کا ذریعہ سمجھوں، اگر میں کہوں کہ میں ہی سب کچھ ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ میرے لیے کیا بن جائے گا؟ عذاب بن جائے گا. ٹھیک ہے.